بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میرے مولا کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، پرسے کی نیت سے کہو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک مرتبہ سب ادادار کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ مسلمانوں، مہر نبوت کا سوال، نبی کی زبان چوسنے والا حسین آج تیسرا دن ہے پیاسا۔ آپ نے ماتم کرنا ہے، میں چاہتا نہیں ہوں زیادہ دیر آپ کو انتظار کرواؤں، جب غریب کا کوئی نہ بچا۔ ایک طرف اکبر کا لاشا، ایک طرف اصغر کا لاشا، ماتم کرو تو جملہ کہوں، وہ سامنے القمہ پر فرات پر عباس کا لاشا، اور محمد کے لاشے، اصحاب کے لاشے، غریب کربلا کے میدان میں ان شہداء کے درمیان ایسے بیٹھا جیسے باغبان باغ اجاڑ کے بیٹھتا ہے، تمام کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہاں ہو میرے شاہ سوارو۔ یہ مولا کے جملے ہیں اسی وقت کے، سنو، آئین فرسان الحیجا، او میرے بہادروں، او جن کی ہیبت سے شامیوں کوفی ڈر جاتے تھے، کہاں ہو؟ آئین فرسان الحجا، او میرے شاہ سواروں کہاں ہو؟ اس کے بعد فرماتے میں تمہیں پکارتا تھا، تم مجھے فوراً جواب دیتے تھے، اٹھو تمہارا مولا تمہیں پکار رہا ہے، میں پکارتا ہوں اور مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ، میں بھی آپ کے پاس آنے سے پہلے کہہ رہا تھا اتنے عظیم عزادار ہیں، میں دل سے کہہ رہا ہوں ایک ایک عزادار کے پاؤں کی خاک کو چوموں میرا فخر ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم بشر ہیں، بیچارے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا تھا تھک کیوں کہ جاتے ہیں، یہ ہمارا تقاضا ہے، دل نہیں چاہتا میں مقتل پڑھوں اور گریہ نہ ہو رہا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کا بھی قصور نہیں ہے، کوشش آپ بھی کریں، میں ایسے اشارے سے تھوڑا سا پڑھتا ہوں۔ وداع میرے مولا حسین کا آپ سارے عزادات جانتے ہیں، تمام شہداء سے مشکل وداع ہے، اور یہ وداع کا وقت جو ہے نا، اللہ پاک کی قسم حسین کی عالیہ بہن کو اپنے کوفہ شام واپس مدینے جانے تک نہیں بھولا۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے شروع کر دیا ہے، آپ رو بھی رہے ہیں،
اگر کسی کا آنکھ خشک ہے تو وہ دل میں دعا مانگے قبول ہو جائے گی، اس کو آنسو آ جائیں گے۔ میں روایت بڑی مقتل میں ماتم والی پڑھ رہا ہوں، اس وداع کی اس روایت کو سننا میں اپنی تنہائی میں روتا ہوں۔ عزاداروں، جوانوں، بزرگوں، جب حسین کا کوئی نہ بچا، میرا مولا خیموں میں آیا، زخموں سے چور چور تھا، ابرو کٹا ہوا تھا، ماتھے سے خون بہ رہا تھا، چہرے پہ خون تھا، سینے پہ اکبر کا خون تھا، اصغر کا خون تھا، عباس کا خون تھا۔ ابھی بھی آوازیں بلند نہیں ہوئی، وہی یار 71 کا خون لگا کر حسین خیموں میں آئے۔ اب مجھے بتائیں، سامنے بہنیں بیٹھی تھی، بہنوں نے مولا کو جو اس حالت میں دیکھا ہوگا کیا حالت بن گئی تھی۔ اللہ پاک کی قسم، بہنوں نے مولا کا ایسے طواف کیا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ آ کر پیاسے حسین کے ارد گرد گھومنے لگی، کوئی قمیض چومتی ہے تو کوئی آواز چومتی ہے، اور کوئی ہاتھ چومتی ہے، رو رو کر یہی کہہ رہی ہے، واہ محمدہ واہ علیہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنتے بھی آؤ، روتے بھی آؤ، دعا بھی مانگتے آؤ۔ رونا ہے، دعا فقط آج رونے کی مانگنے ہے اور کچھ نہیں۔ اور جو رو رہے ہو وہ دعا مانگو، اس مظلوم کا منتقم وارث جلدی ضرور ذرا اس عزادار امام حسین کے اس بیٹے مہدی کو یاد کرو۔ ہم پانی نہیں رو سکتے، وہ خون رو رہا ہے۔ میں نے آپ کو مجلس سننے کا آج کا انداز بتا دیا، اس طرح آپ نے سننا ہے۔ اب بھی وہ روایت پڑھنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے روتے ہو میری ماں بہنوں، ایسے خواتین مستورات کے درمیان میں آ کر نا تھکا ہوا غریب بیٹھ گیا، بہنیں ساتھ بیٹھی، بیٹیاں ساتھ بیٹھی، اس سے بڑا مصائب کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح۔ غریب حسین جس کا اکبر مارا گیا، جس نے ہاتھوں پہ اصغر کو تیر لگتے دیکھ چکا ہے، جو بیٹے کو دفنا چکا ہے، وہ حسین آ کر بیٹھے، بہنوں نے حالہ لگایا، بیٹیوں نے حالہ لگایا۔ اب مجھے پتہ نہیں بی بی کبرا کہاں بیٹھی تھی اور بی بی سکینہ کہاں بیٹھی تھی۔ اگر میں سمجھا چکا تو آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صحیح مقتل آپ کو پڑھ رہا ہوں۔ اتنے میں میرے مولا حسین نے ایک سیاہ چادر مانگی، سیاہ چادر آ گئی، سن لو میرے ساتھ، سیاہ چادر آ گئی۔ میں یہ وداع پڑھ رہا ہوں، آپ کا سننا میری بات۔ سیاہ چادر مانگی بھائی، تمام بیبیاں دیکھ رہی ہیں چادر کو کیا کرتے ہیں۔ میرے مولا نے اس چادر کو نا ایسے پھاڑنا شروع کیا، جیسے آپ پٹیاں نہیں بناتے ہو ماتھے پہ باندھتے ہو، ایسے ماتھے پہ باندھتے ہو نا، ویسے اس سیاہ چادر کی مولا نے پٹیاں بنائی۔ اب سب بیویاں دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جب پٹیاں بن گئی نا، اب مولا فرماتے ہیں اے میری معصومہ بیٹی میرے قریب آ۔ معصومہ قریب ہے، وہ چھوٹی سی چادر اس کے سر پہ رکھ کر اوپر سے حسین نے پٹی باندھی۔ ابھی نہیں پہنچے ہوں، میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ سر پہ چادر رکھ کے پٹی باندھی، کبرا بیٹی تم میرے نزدیک آؤ، سر پہ چادر رکھ کے پٹی باندھی، بی بی تم آؤ، عالیہ تم آؤ، ایسے ایک بیوی کے سر پہ پٹیاں باندھتے گئی۔ سر پہ چادر رکھتے ہیں، اوپر پٹی باندھتے ہیں، چادر رکھتے ہیں، اوپر پٹی باندھتے ہیں۔ شریکت الحسین بی بی عالیہ نے رو کر کہا، بھائی یہ کیسا سما ہے، تو نے پوری زندگی یہ کام مدینے میں بھی نہیں کیا، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ عزاداروں، آج عاشورہ کا دن ہے، پتھر سے پانی آتا ہے اس روایت میں۔ حسین رو کے فرماتے ہیں، عالیہ
मैदान में अगर मर्द भागे उसकी पग चढ़ती है, अगर मैदान में मजदूर भागे चादर गिरती है। ओ मेरे बाप ये मजदूर माता, ओ मैं नहीं चाहता ओ किसी की चाहता। हाय हाय बुलंद 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 करो। शहादत उतमा है, इससे बड़ी शहादत नहीं है। बीबियां एक दूसरे को गले लगी। इसी वक्त मौला चादरों पे पटिया बांध रहे हैं। कुछ घंटों के बाद यही बीबियां थी, अरे ये मैदान में भागी। चादरें ऐसे नहीं उतरी, नेज़े से उतरती रहे। कहो हाय हुसैन, हाय हुसैन। कितनी कोशिश करता रहा मजलूम बहनों के पर्दे की, लेकिन बुलाकर चादरें लौट गई। गरीब कोशिश फरमाता रहा। अच्छा बस। अच्छा, आप छोटी बच्ची बेटी का विदा सुनते रहते हैं। मैं आपको एक बारीक सी रिवायत, वो पूरा नहीं पढ़ता, एक बारीक सी रिवायत सुनाता हूँ। घोड़े पर सवार हुए ना, अच्छा ये थोड़ी सी गुरबा सुन लो यार, थोड़ी सी भाई। मेरा मौला इस वक्त इतना कमजोर हो चुका था, घोड़े पर सवारी करने वाले लोग बैठे, इतना कमजोर हो चुका था। मौला चाहते नहीं थे मेरी कमजोरी मेरी बहनों को नजर आए। एक मर्तबा खुद अपना पाँव एक रकाम में रखा, अल्लाह की कसम मैंने खुद पढ़ा है। हुसैन ने जोर लगाया, हज़ीर पे नहीं बैठ रो कर कहती है आ मैं सवार कराऊं। इतना कमजोर हो गया था हुसैन। मुझे बताओ अकबर के बाद क्या बच गया था हुसैन का? वो अब्बास के बाद क्या बच गया? क्या बात है बुजुर्गों, ऐसे रो जैसे रोना चाहिए। क्या बच गया था गरीब का? कमजोर हो गया था मेरा मौला। बहनों ने सवार कराया। अच्छा बहनों ने सवार कराया, 4 साल बेटी आ गई। आप सारा सुन, आपको सही मकसद सुना। मलिक साहब जाके रो जरा मेरी तरफ देख कर ये जुमला सुनना, ये रिवायत को सुनना। जब बीबी ने बाबा के जुलजना को पकड़ा ना और जुलजना रुका, मौला फरमाते हैं सकीना बता इस वक्त मैं तुझे क्या दे सकता। अगर रो तो जुमला कहूँ, रो कर कहती है, मौला हुसैन घोड़े पर थे ना, रकाबों से लिपट कर, बाबा के पांव से लिपट कर कहती है मैं तेरे सीने के अलावा क्या मांगती हूँ, मुझे आपके सीने के अलावा क्या चाहिए। गरीब ने कहा आलिया बहन मुझे उठा, जिसके लिए मैंने कहा। बीबी ने दिया। एक मर्तबा शकीना को मौला ने अपने सीने से लगाया। आखिर तक खड़े हुए अज़ादारों, बड़ा रोना, ऐसे लगा ना, सीने से लगा। मौला को यकीन था मुझे बेटी नहीं जाने देगी। ऐसे सीने से लगाकर कहते हैं खुदाया मेरे मैदान के जाने तक मेरी बेटी पे नींद गालिब कर। हुसैन की दुआ मुस्तजाब हुई, सकीना को नींद आई, मातम नहीं आया। ऐसे बीबी आलिया को देकर फरमाते आए अब तू जा सकीना जाने। नहीं अगर देर हो रही है तो छोड़ देता हूँ इधर, मक्तल की एक रिवायत पढ़ देता हूँ। एक रिवायत, चलो एक रिवायत विदा की, बाकी ने एक रिवायत विदा की।
یہ کیونکہ نہیں پڑھا جاتا مجھے بڑا درد ہوتا ہے، مقتل میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں یہ ودا پڑھتا۔ بچی کو لیا، بچی کو اٹھا کر اس کی ماں کو دیا، یہیں بتاتا چلا جاؤ، یہیں بتاتا چلا جاؤ۔ اشغر، یہ جملہ میرا یاد رکھنا عاشورہ کے دن۔ ذاکر بیٹھے ہو، ممبر والے پر لوگ بیٹھے ہو، یہ میرا جملہ یاد رکھنا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں بی بی کے اوپر جب نیند غالب آ گئی تو اٹھی کب ہے؟ بچی پر جب نیند غالب آ گئی، مولا نے فرمایا تھا میرے میدان جانے تک، مولا تو میدان پہنچ گئے، پھر یہ بچی اٹھی کب ہے؟ اللہ پاک کی قسم، سکینہ اور اشغر دونوں نے اکٹھے اپنے آپ کو اس وقت، میری بات کو بڑا لینا، بہت لینا، پہلے غربت کا ہوکا دیا، اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرایا، رات سنا نا آپ نے مجھ سے، غریب اس کو لے گئے، شہید ہو گئے۔ اب جب آخری مرتبہ غریب کہلوایا ہے نا، یہی جملہ میں کہنا چاہتا تھا، جب آخری مرتبہ شہادت سے پہلے کہا نا حال من ناصر ینصرنا، یہ جملہ غریب نے کئی مرتبہ کہا، یہ آخری مرتبہ جب کوئی نہیں بچا تھا، اصغر بھی نہیں رہا تھا، اس وقت جب کہا نا حال من ناصر ینصرنا، نیند سے بیدار ہوئی سکینہ اور رو کے کہہ دیا او میرا مظلوم بابا، او تیرے بیٹے مارے گئے، او میں تیری بیٹی۔ گھوڑا چل پڑا، جس ودا کا میں نے وعدہ کیا ہے وہ پڑھ رہا، گھوڑا چل پڑا۔ آپ سنیں گے مجھ سے، اللہ پاک کی قسم، گھوڑے کے پیچھے، یہ سن کر رونا، گھوڑے کے پیچھے بی بی عالیہ، حسین مولا کے ذوالجناح کے پیچھے بی بی عالیہ ایسے چلی ہے جیسے حسین مولا علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے چلی۔ ماتم نہیں آیا تجھے یار، ایسے چلی ہے جیسے حسین علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے چلے۔ آواز بلند کرو، ہائے حسین کہو، پیچھے ایسے چلے جیسے حسین مولا علی اکبر کے پیچھے چلے تھے۔ بی بی کا جملہ مقتل والے نے لکھ دیا، رو کر کہہ دیا محلن محلا یا ابن الزہرا، او بطول کا بیٹا حسین آہستہ جا، او مجھے دیکھنے دے، یہ آنکھیں پھر نہیں دیکھیں گے۔ میدان میں آ گئے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خود تھکنے کی کوشش نہ کرو۔ ذہن کربلا ہے، اس وقت کربلا کی حالت کیا ہے؟ میں آپ کو درد کر رہا ہوں، آپ مسلسل رو رہے ہیں، رات دن صبح شام رو رہے ہیں، لیکن ذہن وہاں ہوگا نا جہاں پر حسین پیاسا اور 71 کی لاشیں اٹھا، جہاں حسین زخموں سے چور چور، 1950 زخم ہے حسین کے بدن۔ او یار جتنے بیٹھے ہو کوئی زخمی تو نہیں ہونا، تمہیں پیاس لگے تمہیں سبیلے پلانے والے ہونے۔ حسین کا خون بہ رہا تھا، میرے مولا اس وقت اتنے پیاسے تھے، میرے مولا کے ہونٹ جدا نہیں ہوتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، گھوڑے پر آئے، ایک جملہ کہتا ہوں جنگ کا، ایک بار امام حسین اللہ خانو اپنے زخمانے نہیں تھی، چلے بڑا بڑا مولا کو زخموں کی نہیں تھی، لیکن غلاموں کو تو مولا کے زخموں کی ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہے، مولا اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، اس کو اکبر نے مار مکایا تھا، اس کو شام غریبہ آتی تھی ذہن میں، اے مومنو اس چیز نے میرے مولا کو مار دیا تھا، اسی لیے تو چادریں اڑا کر پٹیاں باندھ رہا تھا۔ جنگ کا ایک
कल है ना, ये दिन तो फिर साल बाद आएगा, पता नहीं किसको नसीब। एक जुमला सुन लो, बड़ा रोएंगे। प्यासा हुसैन जुलजना पे सवार थे, एक मर्तबा इन जालिमों की तरफ देख कर कहा, आओ अब प्यासा लड़ने आया है। हाय 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 हाय, उसकी जंग देखो जिसका अकबर मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका अब्बास मारा गया। मेरे मौला ने हमला किया, ये गीदड़ों की तरह भागे। मेरे मौला ने लगाम को खींच कर फरमाते हैं, ओ खड़ के लड़ो तुमने मेरा अकबर मारा, ओ खड़ के लड़ो तुमने मेरा असगर मारा, ओ खड़ के लड़ो तुमने मेरा शेरे वाला मारा, ओ खड़ के लड़ो तुमने कासिम के टुकड़े। आवाज आई, हुसैन जीन से जमीन पर आ गए। कैसे आए नहीं पढ़ता हूं, बस आ गए, बस आ गए। अब कमजोर हो चुके थे, जख्मी हो चुके थे, बड़ा रोएंगे अगर आपको मैं बड़ा रोएंगे आप। ये फिर वो रिवायत, बस वो न पढ़वाओ, आप रोते रहे, ये मैं हाथ जोड़े हुए। मैंने कहा जीन से जमीन पर आ गए। ये वो वक्त था जिसे बहन भी नहीं सीख सकी। वो आज़ादारों, हम आपको कैसे सुनाएं? जीन से जमीन पे आने को बहन भी नहीं देख सकी, सिर्फ अल्लाह ने देखा, सिर्फ खुदा ने देखा, सिर्फ अल्लाह ने देखा। बस आगे बढ़ जाता हूँ। आगे जमीन पर नहीं बड़े थे, मुझे देखो रोना इस जुमले पर। मौला ऐसे बैठना चाहते थे, सीधा होकर बैठ नहीं सकते थे, कभी दाएं गिर जाते थे, गरीब संभाल के फिर बैठते थे, फिर बाएं गिर। फिर गरीब ने तजवीज सोची, रेत करबला में अपनी जुल्फकार को यूं लगाया, जमा कर कब्जा तलवार पे मेरे मौला ने माथा रखा और फिर सीधा होकर बैठ गए। बड़ा रोएंगे, रिवायत पर मैं आपको सुनाने लगा। अब हुसैन बैठे, जंग करके आए थे ना, ये कीदड़ हरामी मेरे मौला से डरे हुए थे। बस मेरे मौला बैठे, ये दूर खड़े, अब ये सोच रहे हैं पता नहीं हुसैन दुनिया से चले गए हैं या पता नहीं है हुसैन जिंदा है। अब ये आपस में सोच रहे हैं। इन्होंने कहा कैसे पता चले, यानी डर के मारे ना करीब नहीं आते। जंग करके आए थे ना, हजारों को मार कर आए थे ना, डरे हुए थे ये मलून, करीब नहीं आ रहे थे। पता भी नहीं चल रहा था कि हुसैन का रूह परवाज कर गया है या हुसैन जिंदा है। इन्होंने कहा कैसे पता चले हुसैन जिंदा है या नहीं। बस रोने वालों, आज पता नहीं आपके मुकद्दर में ऐसी रिवायतें मैं चुन चुन के बहुत सारा छोड़ के पढ़ रहा हूँ। एक ने कहा तजवीज़ मैं देता हूँ, पता चल जाएगा बतूल का बेटा जिंदा है या नहीं, अली का बेटा जिंदा है या नहीं। उसने कहा वो क्या है, उसने कहा कुछ घोड़े सवार हूँ, वो मेरे मौला के पास से गुजरे और फकत बुलंद आवाज से कहे हुसैन हम आलिया की चादर लूटने जा रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ हुसैन जिंदा हुआ तुम्हें नहीं जाने देगा। इन जालिमों ने यही आवाज बुलंद की, गरीब को अपने जख्म भूले, कब्जाए तलवार से सर उठा के कहते हैं मैं अपनी जिंदगी में नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हें खैमे नहीं जाने दूंगा। आओ हुसैन, मौला आपने जिंदगी में न जाने दिया लेकिन आया दिया, और जिसकी चादर नेज़े से उतर। करीब आ गया मक्तर का। एक रिवायत सुन, एक रिवायत सुन। इन मलूनों को यकीन हुआ हुसैन जिंदा है, लेकिन हैं बड़े ज़ईफ। बस ये मेरे मौला के इर्द गिर्द दायरा तंग करते आए। अब मैं मसाइब ऐसे पढ़ रहा हूँ जैसे इमाम ज़माना पढ़ते हैं। ज़ियारत नाहिया में जैसे जुमले हैं ना, मैं आपको वैसे सुन रहा हूँ। इन्होंने मेरे मौला का दायरा, रोना यार मसाइब के ऊपर, इसके ऊपर इन्होंने मेरे मौला का दायरा इतना तंग किया। मुझे देखो, वो आज़ादार है, उसको संभाल लेंगे, उसको पानी पिला देंगे। आप मुझे देखें, मैं प्यासे का जिक्र कर रहा हूँ। उस मौला का इतना इंसानियों दायरा तंग किया। इमाम ज़मान फरमाते हैं हालू बैनहु व बैन रवा,
فرماتے ہیں اتنا دائرہ تنگ کیا، بندوں سے گزر کر ہوا بھی حسین کو نہیں لگتی تھی۔ ہوا وہ ہے جو اپنا راستہ بنا جاتی ہے۔ صاحب الزمان فرماتے ہیں دادا ان لہینوں نے آپ کا دائرہ تنگ کیا، ہوا بھی گزر کر مولا کو نہیں لگتی تھی۔ انہی میں سے 6 بندے میرے مولا کے بالکل قریب آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا، ایک کے ہاتھ میں تیر تھا، ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ملعون کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ روایت میں لکھا ہوا ہے سنان ابن انس، یہ حرامی ملعون ظاہراً کوئی ہتھیار لے کے نہیں آیا، میرے مولا کا قبضہ تلوار پہ ماتھا تھا۔ اس نے قریب، وہ سارے رک گئے، یہ قریب آ کے کہتا ہے حسین، غریب کا آواز نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ کہا اس نے حسین تیار ہو ماتم کے لیے، مظلوم کا آواز نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا حسین، میرے مولا کا جواب نہیں آیا، معاف کر دینا میں آنکھیں بند کر کے روایت پڑھتا ہوں۔ چوتھی مرتبہ اس نے آواز نہیں دی، اپنا نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، مولا کا سر بلند کیا، دوسرے ہاتھ سے تماچا قریب گرا، منہ سے نکلا ابا آؤ۔ اب وقت نہیں رہا میرے پاس، اس نے تماچا مارا، غریب گرا ہوا تھا، دوسرے ظالم نے اوپر کھڑے ہو کے نیزہ، میں چھوڑ رہا ہوں یار، اسی آگے میں نہیں پڑھتا، اس نے نیزہ مارا، تیسرے ملعون نے قریب کھڑے ہو کر 3 شعبہ تیر مارا۔ یہ شمر سے پہلے کا ظلم ہے، بس جب شمر آیا امام زمان فرماتے ہیں بس شمر و جالسو، لے آئے آپ خود روتے رہو۔ یہ با وفا جب امت نبی مار رہی تھی، یہی گھوڑا حسین کی حفاظت کر رہا تھا، کہتا تھا حسین آ میں تجھے مدینے لے جاؤں، جملہ سننا، میں تجھے مدینے لے جاؤں، زبان حال میں غریب کہتا ہے مدینے نہ لے جا، وہ مجھے اکبر کی لاش میں لے جا، وہ گھوڑا مجھے اکبر کی لاش میں، یا حسین یا حسین یا حسین یا صاحب الزمان اجل علی ظہورک یا صاحب الزمان، ماتم حسین۔